ایک وادی کے لیے نہیں اور ایک محلے کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے جو رحمت بن کر مبعوث ہوئے ہیں، رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اس رسول عربی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ تو ہر طرف یہ ایک شرغل ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس نبی کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات نے اپنی لارائے کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے نبی، اے رسول، ہم نے تمہیں ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حضور چرند و پرند کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ رسولوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ الغرض المختصر، حضور تمام کے لیے رحمت ہیں، کوئی نیک ہو یا بد، کوئی مومن ہو یا کافر، اس میں نہیں ہے، بلکہ حضور ہر چیز کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ مگر فرق اتنا سا ہے کہ کافر کے لیے حضور صرف اس دنیا میں رحمت ہیں اور مومن کے لیے حضور اس دنیا میں بھی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی حضور رحمت ہیں۔ تو آج جس محبوب کا ذکر کرنا ہے، جس کا تذکرہ کرنا ہے، آپ کی ولادت باسعادت کا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لانا تھا، میرے شکم اطہر کے اندر سراپا نور تشریف لائے، تو مجھے ہر ماہ، ہر گھڑی، ہر موقع پہ جہاں بھی میں جاتی مجھے بشارتیں ملتی اور مجھے خوشخبریاں ملتی کہ آمینہ تو تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، تو تو مدینے کے تاجدار کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب پہلا مہینہ تھا، حضور پر نور میرے شکم اطہر میں جلوہ گر تھے، تو مسجود الملائکہ خلیفۃ اللہ، اللہ کے نائب، اور جس کو اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، جس نے نہ کیا وہ لعین ٹھہرایا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سے اللہ نے اسے نکال دیا۔ وہ تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو۔ فرمایا کس چیز کی؟ فرمایا تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا سفید داڑھی والے، نورانی چہرے والے آپ کون ہیں؟ مجھے ذرا اپنا تعارف تو کرائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں مسجود الملائکہ ہوں، خلیفۃ اللہ ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ رب العزت نے زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہا تو فرشتوں کے ساتھ یہ مشاورت کی اور فرمایا میں زمین پہ اپنا خلیفۃ اللہ بنانے والا ہوں، اس لیے فرمایا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں تمام نسل انسانی کا باپ ہوں۔ آپ فرماتی ہیں پہلے ماہ مبارک میں مجھے آ کر خوشخبری سنائی حضرت آدم نے، آ کر فرمایا کہ آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، تیرے گھر میں امام الانبیاء کی ذات تشریف لانے والی ہیں۔ اسی طرح یہ کے بعد دیگر اگر ہم اسی بات پہ بحث کریں گے تو ہر مہینے میں کئی انبیاء کرام آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، تمام نبیوں نے آ کر یہی کہا کہ آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں وہ آنے والا ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے، جس کے لیے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ تو میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ حضور کے ساتھ عشق جو ہے
سرور کائنات کی محبت جو ہے یہ جو بندہ دل میں پال لیتا ہے پھر حضور اسے ایسا نہیں چھوڑتے۔ 12-14 سال عمر ہے ایک نوجوان کی، میرے آقا کا عاشق بن گیا، ہر وقت حضور کے پاس تشریف رکھتا ہے، ہر وقت حضور کے پاس ہی رہتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یار یہ جو بندہ ہے یہ ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں رہتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتانے کے لیے کہا تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ حبیبہ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں، آپ اس بات سے بخوبی جانتے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کی ایک ٹریننگ کرانے کے لیے، تجربے کے لیے بتایا، کہا تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ کہا حبیبہ آپ کو پتہ ہے میں کتنا پیار کرتا ہوں؟ تو میرے رسول نے فرمایا، وضحیٰ کے مکھڑا والے نے، ید اللہ کے ہاتھوں والوں نے فرمایا جاؤ جا کر اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لاؤ۔ اپنے باپ کی، بولیے گا ذرا، اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لاؤ۔ اب 12-14 سال کا وہ جوان ہے، ابھرتی ہوئی جوانی، چھلانگ لگائی، مسجد نبوی کے دروازے پر حضرت مولا علی شیر خدا بھی بیٹھے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک تلوار ہے، تلوار لی اور چلنے لگے بڑے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کہ محمد عربی نے بھیجا ہے کہ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ جب بڑے جوش و جذبے کے ساتھ چلنے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ ان کو پکڑ کر لے آؤ، اس نے سچ میں اپنے باپ کی گردن کو لے آنا ہے، سچ میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لے آئے گا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت طلحہ بن برا، آپ کو حضور کے ساتھ بڑا پیار تھا، بہت ہی پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ ایک دفعہ بیمار ہوئے۔ جب بیمار ہوئے حضرت طلحہ تو حضور روزانہ 2 مرتبہ آپ کی تیمارداری کے لیے آپ کے گھر تشریف لاتے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ایسی بیماری آ جائے کہ بیماری بھی وہ تشریف لے آئیں۔ وہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو 2 مرتبہ آتے تھے، کوئی بات نہیں، بلکہ انہوں نے سرکار کے ساتھ محبت کی۔ سمجھنے کا جملہ یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار ایک دن میں 2 مرتبہ اس کے گھر تشریف لاتے، ایک دن میں 2 مرتبہ اس کے گھر تشریف لے کے آتے۔ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی، پھر کھیڑا کھیڑ دی بھول گئیاں۔ 2 مرتبہ حضور تشریف لاتے۔ ایک دن حضور شام کو تشریف لے کر آئے، آ کر حضرت طلحہ کا ماتھا چوما، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضور نے حضرت طلحہ کے باپ کو گھر کے ایک کونے میں بلایا۔ جب گھر کے ایک کونے میں بلایا کہا کہ آج رات کو تیرے طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، طلحہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ سرکار کے پیار کی بات کر رہا ہوں کہ آج طلحہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو رونے لگے۔ سرکار نے پیار فرمایا، سرکار فرمایا کہ جب حضرت طلحہ کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کر جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو جب حضرت طلحہ کے پاس آپ کے ابا جان تشریف لائے اور چارپائی پہ بٹھا کر کے عرض کرنے لگے، میں آپ کو یہ عشق کی بات ہو رہی ہے، سرکار سے محبت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے عشق تے آگ دو میں ایک برابر کہ عشق دا سیک ودیرا، عشق تے آگ دو میں ایک برابر کہ عشق دا سیک ودیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے عشق ساڑے تن میرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو نی تے پانی کوئی دسے تے صحیح عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق لاندا ہے ڈیرا۔ آپ نے جب ابا جان تشریف لائے چارپائی پہ بٹھا کر کے کہا کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے تھے، تو کہا بیٹا بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن رشتہ ہی ایسا نازک تھا، ایسا رشتہ تھا کہ بتانا پڑ گیا۔ بیٹا حضور فرما رہے تھے کہ آج رات کو تمہارا انتقال ہو جانا ہے، اور جب حضرت طلحہ کا انتقال ہو تو مجھے خبر کرنا۔ تو حضرت طلحہ آگے سے فرماتے ہیں ابا جان حضور کو نہ بتانا،
جب میرا انتقال ہونا تو حضور کو بتانا نا۔ کہا بیٹے کیوں؟ حضور تو فرما دیا بتانا ہے، تو کہتا ہے نہیں بتانا، ماجرا کیا ہے؟ کہا ابا جی میرے آنے پہ حضور کو اگر کوئی خطرہ ہو، حضور نے جن گلیوں سے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ حضور میرے جنازے پہ آئیں اور حضور کو کوئی خطرہ ہو، کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی ضرر دے، میں یہ نہیں چاہتا۔ اپنے بیٹے کی بات مانی، رات کو دفنا دیا۔ جب دفنا دیا جنازہ پڑھا، اللہ اکبر، کمال کی بات یہ ہے کہ جب حضور کو پتہ چلا، میرے آقا نے فرمایا کہ طلحہ جب اس دنیا سے چلا گیا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ طلحہ کے ابا جان کہنے لگے ہم نے اس لیے نہیں بتایا، وصیت کر کے گیا تھا، آقا آپ کا فرمان ہے کہ وصیت کو قبول کر لیجئے، ہم نے اس لیے نہیں بتایا۔ فرمایا سارے لوگ ترستے ہیں آج بھی کہ روضہ رسول کی زیارت ہو جائے، روضہ رسول کے پاس ہم چلے جائیں، لیکن سنیے گا غلام کا کیا حال ہے، جس نے آقا کے ساتھ محبت کی ہے اس کا کیا عالم ہے۔ دیکھیں سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں مدینہ طیبہ میں، سرکار کے روضہ انور کے پاس، اور حضور خود فرما رہے ہیں مجھے بتاؤ طلحہ کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ طلحہ کی قبر کہاں ہے۔ جب بتایا گیا صحابہ کہتے ہیں ہم نے ہر قبر سے دعا سنی، ایک انوکھی دعا دیکھی۔ پہلے دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہ اس قبر والے کی قبر کو کشادہ فرما دے، اس کا حساب کتاب آسان فرما دے، لیکن یہ جو حضور کا عاشق اس دنیا سے گیا تھا، حضور کے ساتھ محبت کرنے والا گیا تھا، الہدایہ والنہایہ میں یہ روایت ملے گی، فرمایا اس کے لیے حضور نے بڑی ہی خوبصورت دعا فرمائی، بڑی خوبصورت دعا فرمائی۔ دعا کی تھی اللہ جب میرا طلحہ تیرے ساتھ ملاقات کرے، جب میرا طلحہ تیرے ساتھ ملاقات کرے تو تم نے اپنی شان کے لائق اسے مسکرا کے ملنا، اپنی شان کے لائق اسے مسکرا کے ملنا۔ یہ تھا ان کا حضور کے ساتھ، ان کی حضور کے ساتھ محبت۔ اور امتی اور نبی کی جو آپس میں محبت ہوتی ہے وہ غلام ہی جانتے ہیں، غلام کے علاوہ کوئی آدمی نہیں جان سکتا، کیونکہ یہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن تھا، میرے والد محترم اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ جب والد انتقال کر گئے میرا حضور کے ساتھ اللہ نے یہ کرم کیا تھا کہ اللہ نے مجھے عشق نبی عطا فرما دیا تھا، عشق نبی عطا فرما دیا تھا۔ نور آنکھوں میں دل میں اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں دل میں اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور اس دنیا میں بھی مقدر چمکا ان کے دم سے، محشر میں بھی ہم انہی کے حوالے ہوں گے، محشر میں بھی ہم انہی کے حوالے ہوں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، مجھے میرے چچا نے پالا، تو اللہ نے مجھ پہ رحم کیا کہ مجھے عشق رسول عطا فرما دیا۔ کہو نا سبحان اللہ، مجھے عشق رسول عطا فرما دیا۔ جب میں تھوڑا سا بلوغت کو پہنچا، میں حضور کے ساتھ عشق رکھتا تھا، میں نے اپنی اماں سے کہا اماں جی مجھے پتہ ہے کہ آپ نے میری خاطر نکاح نہیں کیا، دوسرا میری خاطر نہیں کیا، لیکن سرکار کے بغیر میرا بھی گزارا نہیں ہوتا، آپ مجھے اجازت عنایت فرما دیں کہ میں سرکار کو جا کر سرکار کے روضہ کے پاس تشریف لے جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والی وہ بڑی عورت نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اپنے چچا سے پوچھ لو۔ جب چچا سے پوچھا، وہ سرکار کی ذات پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، وہ سرکار کا نام لینا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر اس کے کانوں میں آ جاتا وہ ناپسند سمجھتا تھا کہ یہ سرکار کا نام کیوں لے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے چچا سے جا کر پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے جاؤں، تو وہ کہنے لگا کہ ساری زندگی میں نے تجھے پالا ہے، ساری زندگی میں نے کھلایا ہے۔ کہا چچا جو تو نے کھلایا ہے لے لے۔ اس نے کہا جو تمہاری جیب میں ہے یہ بھی نکال دو۔ جب نکال کے دے دیا، سامنے رکھ دیا، کہا بچہ ہے شاید مڑ جائے، شاید میری بات کو مان لے، نہ کہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں نہ جاؤں گا۔ تو کہا جو کچھ آپ کی جیب میں ہے نکال دو۔
نکال کے رکھ دیا۔ کس لیے رکھا تھا؟ مصطفیٰ کے لیے۔ کس لیے رکھا تھا؟ سرکار کے دیدار کے لیے نکال کے رکھ دیا۔ لیکن اس نے جلال میں آ کر تینوں لبدیاں اساں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتو پارے ککھ گلیاں دے، ساتو پارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، کیونکہ اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، پہنیاں گل تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوائیے، تاں یار نے چاہتی پڑی۔ کہا حضور کے لیے جیب میں سے سارا کچھ نکال دیا، جلال میں آیا چچا، کہا یہ جو تمہارے کان کے کپڑے ہیں یہ بھی میں نے دیے ہیں، یہ بھی اتار کے رکھو۔ اللہ اکبر، حضور کی محبت میں وہ بھی اتار کے دے دیے۔ جب دوبارہ ماں کے پاس واپس آئے، کہا اماں جان جب پیدا ہوا تھا تو کپڑے مجھے تو نے دیے تھے، آج پھر ننگا ہو تو مجھے کپڑے دے دے۔ چچا نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، لیکن اس کی اماں نے اندر سے ایک دو عورتوں والے لباس، پرانے لباس نکالے، کہا بیٹا یہ پہن لو، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ تھا ان کا سرکار کے ساتھ عشق۔ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد والے رسول سے عشق کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس طرح سرکار سے عشق کرتے ہیں کہ جب وہ عورتوں والا لباس پہنا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ سامنے نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی سو رہا ہو، اس کی نیند خراب نہ کرنا، اس کی نماز خراب نہ کرنا، اونچی اونچی ذکر نہ کرنا۔ لیکن سرکار نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے عبداللہ کو کوئی کچھ نہ کہے۔ جب حضرت عبداللہ ایک دن مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، مدینے پہنچ گئے، انہیں پھاڑے لباس میں مدینے پہنچے، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کر کے کیا کرتے ہیں کہ ایک دن اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں، اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں۔ اگر حضور کے صحابی نے اونچی آواز سے ذکر کیا تھا تو آپ بھی کہہ دینا سبحان اللہ۔ سرکار کے صحابی اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر تشریف لائے، جرت و بہادری، عدل و انصاف کے پیکر، جب تشریف لائے آ کر کے کہا تجھے پتہ نہیں حضور کا یہ جملہ ہے کہ کوئی قریب نماز ادا کر رہا ہو اونچی آواز سے ذکر نہیں کرنا، جھڑکا، ایک کونے میں جا کر رونے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں مدینے میں سب سے زیادہ غریب آیا ہوں، لیکن میری عزت سے زیادہ کسی کی بھی عزت نہیں ہے، میری عزت کے زیادہ کسی کی بھی عزت نہیں ہے۔ محمد عربی نے اتنی عزتیں عطا کر دی ہیں کہ میں کچھ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس دن میں رویا کہ مجھے آج جھڑکیں ملی ہیں مدینے میں آ کر، جن کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا، ماں کو چھوڑا، چچا کو چھوڑا، ہر چیز چھوڑ کے مدینے میں آیا تھا، آج جھڑکیں ملی ہیں۔ اتنی دیر میں ید اللہ کے ہاتھوں والے، والضحیٰ کے مکھڑا والے، واللیل کی زلفوں والے، حامیم کے کنڈلوں والے تشریف لائے، اور آ کر کے کہا کہ آج عبداللہ کدھر ہے؟ جب پوچھا عبداللہ کدھر ہے، کہا ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ جب دیکھا عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ سرکار میری غلطی تھی حضرت عمر، آپ نے مجھے آ کر جھڑکا، میری غلطی تھی، میں مان لیا، کیونکہ آپ کا فرمان ہے، آپ کا ہی فرمان ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی سو رہا ہو، اونچی آواز سے ذکر نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی نیند میں، اس کی نماز میں خلل نہ آ جائے، خلل نہ ٹھہرے، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے نماز ادا کر لے۔ حضور میری غلطی تھی اس لیے مجھے جھڑکا گیا، لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بتایا ہوا قول، اپنی کی ہوئی بات واپس لی۔ سرکار نے فرمایا وہ میں نے سب کے لیے کہا ہے، لیکن عمر تجھے پتہ نہیں یہ کتنی چیزیں، کتنی تکلیفیں برداشت کر کے اپنے چچا کے پاس بھی سارا کچھ چھوڑ کے میرے پاس تشریف لے کر آیا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں محمد ہو کر کہتا ہوں کہ اگر یہ اونچی آواز سے ذکر کرتا ہے، اسے اونچی آواز سے ذکر کرنا دیا کریں، اسے اونچی آواز سے ذکر کرنے دیا کریں، کیونکہ یہ اس نے کی تھی سرکار کی غلامی،
سب کچھ چھوڑا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع آدم و بنی آدم علیہ السلام آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، میرے بطن اطہر سے نور ظاہر ہوا۔ جب نور تشریف لے کر آیا، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، کعبہ جوم جوم کر حضرت آمنہ کی جھونپڑی کو سلام کر رہا تھا، سلامیاں پیش کر رہا تھا۔ تیری ولادت تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، کیونکہ میرے امام نے بڑا ہی خوب لکھا ہے اور ہر طرف اس لیے چرچے ہو رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ذمہ خود خدا نے لکھا لیا ہے۔ کان جدھر لگائیے اب تیری ہی داستان ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، حضور کا میلاد یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ بھی پیار کیا جائے۔ حضور کا میلاد یہ نہیں ہے کہ 10 لاکھ روپیہ محفل پہ لگا دیا ہو گئی، یہ بھی حضور کا میلاد ہے، لیکن حضور جب تشریف لائے تو غریبوں کو سہارا ملا، حضور تشریف لائے تو یتیموں کو سہارا ملا، حضور تشریف لائے تو حضور نے فرمایا آج کہتے ہیں میلاد کون بیان کرے، میلاد کون منائے؟ میں نے کہا میلاد وہ آدمی منائے، میلاد آج وہ بیٹی منائے جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج میلاد میری وہ ماں میلاد کو منائے، حضور کی آمد کا چرچا کرے، حضور کی آمد کا ذکر کرے، جس کے گلے میں رسی ڈال کے جوان بیٹا جا کر مکے کی منڈی میں اس کو بیچا کرتا تھا۔ آج وہ ماں میلاد منائے، آج وہ باپ میلاد منائے جس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، جب بوڑھا ہو جاتا تھا کام کاج کے قابل نہیں رکھتا تھا جا کر فروخت کر دیا جاتا تھا، آج وہ میلاد منائے، آج وہ مزدور میلاد منائے جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ ہاتھ سے کمانے والا، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ آ کر رسول عربی نے مزدور کو اللہ کے دوست کی لسٹوں میں شامل کر لیا۔ اس لیے میلاد منانا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا، اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کسی مقام پہ فرمایا کہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، فرمایا بے شک تحقیق تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور کتاب، روشن کتاب۔ اس نور سے مراد مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ وہ محبوب خدا کی ذات ہے، اور اس روشن کتاب سے مراد جو ہے وہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا قرآن ہے، اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا قرآن ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر اور منہ سے وہ الفاظ نکالنا، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب حضور بات کیا کرتے تھے، جب حضور اپنے لبوں سے بات نکالتے تھے تو اتنی میٹھی ہوتی تھی اور اتنی آہستہ سے بات حضور کرتے تھے، اتنی آرام سے بات کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ہر بات کو بندہ گن سکتا تھا کہ حضور نے کتنی باتیں کی، حضور نے کتنی باتیں کی ہیں۔ ہمارا رسول خدا علیہ تحیت و ثنا کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ جب بات کرو آپ کے منہ سے پھول گرے، کیونکہ کوئی مسلمان بھائی سامنے بیٹھا ہے، آپ نعت شریف پڑھ کے آ رہے ہیں، آپ نعت شریف سن کے آ رہے ہیں، آپ نے سرکار کا میلاد منایا ہے، لیکن آج میلاد بھی وہ لوگ مناتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوگا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس نے سارا سال مسجد کو صاف کیا ہے، جس کے پاس 1 لاکھ روپے کا چیک ہے، وہ جناب سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ عاشق رسول ہے نا۔ آج ہم اس کو عاشق رسولی کا نام دیتے ہیں، اصل میں لسٹوں میں مہمان خصوصی ہم اس کو لکھتے ہیں جس کی جیب میں پیسے ہیں۔ میرے بھائی، مہمان خصوصی اس کو لکھنا چاہیے تھا جس نے محراب سے لے کر وہ واش روموں تک سارا سال اس مسجد کو صاف کیا ہے، اس کو مہمان خصوصی ہم نے محفل میں رکھنا چاہیے تھا۔ پتہ چلتا کہ حضور تشریف لائے تھے تو حضور نے غریبوں کو عزت دی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت بلال سے کوئی غریب نہیں تھا، امیہ کی چکی پیسا کرتا تھا، امیہ کی نوکری کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں جب
معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا تو جنت میں میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ غریب تشریف لائے تھے، عاشق رسول تھے، حضور کا عشق تھا، اتنے غریب تھے کہ کچھ بھی نہیں تھا، پاس کچھ بھی نہیں تھا، نوکری کرتے تھے، چکی پیسا کرتے تھے، کوئلوں پہ لیٹا کرتے تھے، لٹایا کوئلوں پہ، گرم ریتوں پہ، اور جناب لڑکوں کو کہہ دیا جو آوارہ لڑکے تھے، جاؤ گھسیٹو جا کر، یہ کلمہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ نہیں، اس نے کلمہ نہیں چھوڑنا تھا، جس نے سرکار کے ساتھ اس طرح محبت کی ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غریب کو اتنا نوازا ہے، فرمایا کہ پہلے میں جنت میں نہیں، پہلے بلال جنت میں جائے گا، پہلے بلال جنت میں جائے گا۔ تو میرے رسول کے ماننے والوں، جب بھی محفل کا کوئی پروگرام ہو، ہمارے ابا جی کا ختم ہو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کبھی ہم نے اپنے ابا جی کے ختم پہ، کبھی اپنے بیٹے کی شادی پہ، کبھی اپنے بھائی کی شادی پہ، کبھی کسی نیاز پہ باہر جانا ہو، نیاز دینی ہو، کبھی ہم نے اپنے ابا کے ختم کے چاول بھی ایسے پھینکے ہیں؟ رسول عربی کے میلاد کے چاول ایسے پھینکنا، یہ میلاد اصل حقیقت میں نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اپنے اماں جان کا ختم دلوایا ہو، کوئی سیدھا ہو کے نہ بیٹھے، آ کر صحیح طریقے سے دعا نہ کرے تو ہم کہتے ہیں یار وہ بڑی آکڑ تھی، میری ماں کے ختم پہ آیا تھا، ایسے بیٹھا تھا، کچھ بھی نہیں لے کے آیا تھا۔ جب رسول عربی کا میلاد ہو تو ہم صحیح طریقے سے نہ منائیں تو پھر بڑے دکھ کی بات ہے، دل جلتا ہے۔ تو ایسے یہ جو چاول ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کسی طرح کا بھی لنگر ہے، کسی بھی طرف منسوب ہے، یار اگر ہم اپنے گھر والوں کو اتنی ترجیح دیتے ہیں تو محمد عربی کو اتنی ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ آج ہمارے گھروں میں میلاد، یہ زیادہ تقاریر کرنے سے میلاد نہیں بیان ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا تھوڑی باتیں کرو، تھوڑی باتیں کرو، اس لیے کہ وقت مکمل ہو گیا۔ آخری بات حضور نے فرمایا اتنی بات کرو، اتنا زیادہ بڑبڑ نہ کرو، اتنا زیادہ نہ بولو کہ اگلا بندہ، اگلا جو آدمی آپ کی بات سن رہا ہے، جو شخص آپ کی بات کی طرف متوجہ ہے، وہ یہ انتظار کرے کہ یار یہ کب چپ کرے گا۔ اتنی زیادہ بات نہ کرو، اور اتنی بات کرو کہ اگلا جو متوجہ ہے وہ یہ کہے کہ یار اگلا جملہ اس کی زبان سے کب نکلے گا۔ اتنی بات کیا کرو۔ ساری رات میلاد منانے سے میلاد نہیں ہے اگر صبح نماز ہم نے جماعت کے ساتھ نہیں ادا کی، ساری رات محفل کرنے سے میلاد نہیں ہے۔ میلاد محمد عربی کا میلاد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کو لے کر ساتھ چلا جائے، پھر میلاد ہے۔ ہم نے اگر شریعت کو چھوڑ کر آتش بازی کی، یہ خرچے کیے، کسی کام کے نہیں ہیں، خرچے کام آئیں گے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، یہ ہمارے بولے والے مسلمانوں کی اصلاح تھی، اور دوسری اصلاح یہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جب بندہ خود عمل نہیں کرے گا تب تک بات میں اثر ہی نہیں ہوتا، اثر پیدا ہی نہیں ہوتا، بندے کے سامنے وہ بات آتی نہیں۔ تو میرے دوسرے جو بھائی کہتے ہیں کہ یار کیوں خرچ کرنا چاہیے، اتنے اگر کسی غریب کو دے دیں، اور بھائی جس کے لیے حضور تشریف لائے تھے غریبوں کو آ کر حضور نے سہارا دیا تھا، حضور نے آ کر مکہ کے سردار غریبوں کو سہارا نہیں دیتے تھے، اس لیے قل بفضل اللہ، جب تمہیں کوئی اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ اس کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا فرمایا خوشی منایا کریں، خوشی منایا کریں۔ اللہ ہمیں رحمت کون سی ملی ہے؟ میرے بھائی بیٹا ملا، ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی، ہم نے بڑے تذکرے کیے، ہماری برتھ ڈے آئی ہم نے بڑے تذکرے کیے، جب رسول عربی کی برتھ ڈے آئے ہم کیوں نہ تذکرے کریں؟ تو اللہ کی نعمت، بیٹا ملا کیوں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں؟ جی اللہ کی نعمت ہے۔ تو بخاری پڑھیے گا، فرمایا محمد نعمت اللہ، فرمایا محمد اللہ کی نعمت ہے۔ جب نعمت ملے تو خوشیاں کیا کریں، خوشیاں کرنے سے کیا ملے گا؟ مال خرچ کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ رب کعبہ نے فرمایا جو تم جمع کر کے گن کے مال کو رکھتے ہو، فرمایا اس جمع کرنے سے زیادہ بہتر میری بارگاہ میں خرچ کرنا ہے۔
میری دی ہوئی خوشی پہ۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی اللہ کا فضل ہے، حضور سے بڑھ کر نہ کوئی اللہ کی رحمت ہے، حضور سے بڑھ کر نہ کوئی نعمت ہے۔ رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے قرآن کو جب قرآن کی بات کی جائے سنا کرو اور خاموشی سے بیٹھا کرو۔ اس کی میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آیات مقدسہ پڑھی تھی اس کا ترجمہ نہیں کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، فرمایا بے شک تم ہی میں سے من انفسکم عزیز ایک عظیم رسول آگے۔ یار اللہ قرآن میں بارہا مرتبہ فرما رہا ہے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آگے، عظیم رسول آگے، اور بڑی چیزیں دی، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، منہ زبان دی بولنے کے لیے، چکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں زبان ایک ہے کان دو ہیں، زبان ایک ہے کان سب کو پتہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے تھوڑا بولا کرو زیادہ سنا کرو، تھوڑا بولا کرو زیادہ، ساری چیزیں رب کعبہ نے عطا فرما دی لیکن کسی پہ احسان نہیں جتلایا۔ اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایک چیز پہ میں نے احسان ضرور کیا ہے۔ مولا وہ کون سا احسان ہے؟ فرمایا میں نے ساری چیزیں دی، والدین جیسی نعمت دی، زمین جس کے اوپر تم اکڑ اکڑ کے چل رہے ہو زمین دی، آسمان دیے، ہر چیز دی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ مولا کون سی نعمت پہ احسان جتلا رہا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ، مومنوں مسلمانوں سن لو، ایک ہی احسان ہے، علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا احسان یہ ہے کہ میں نے محمد عربی کی ذات تمہیں عطا فرما دی۔ میں نے اپنا محبوب، کوئی کسی کو محبوب نہیں دیتا، اور یہ دنیا دار جو محبوب ہیں ایک محبت کرتا ہوگا دوسرا کرے گا، لڑائی پیدا ہو جائے گی۔ محمد عربی ایسے محبوب ہیں، میں بھی محبت کروں تم بھی کرو، مزہ اور زیادہ آتا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ خالق کے کائنات کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔